بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کی کیسی حالت ہے اب؟ ماما نے کہا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، دیکھیں آپ دعا کریں۔ انہیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ ماما نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ ماما کو زور سے چکر آیا۔ میں نے ماما کو سنبھالا۔ قریب ہی بینچ پڑا تھا۔ میں نے کہا، ماما آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ ماما نے کہا، زوبی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا، ماما حوصلہ رکھیں، دیکھیے گا پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاپا کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور حادثہ بہت شدید تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ماما کھڑی ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسردگی کے عالم میں کہا، مجھے بہت افسوس ہے، ہم آپ کے شوہر کو نہیں بچا سکے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ چند لمحوں بعد پاپا کو اسٹریچر پر ہی کمرے سے باہر لایا گیا۔ وہ وقت ہم پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاپا ہمیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ماما پر سکتہ طاری تھا، نہ وہ رو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ ہم پاپا کے جسد خاکی کو لے کر گھر پہنچے۔ اتنے میں میری 4 بہنیں بھی گھر پہنچ گئیں۔ ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ محلے کی چند خواتین نے سارے معاملات کو سنبھالا۔ آخر پاپا ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمارے لیے پاپا کا صدمہ ہی اتنا بڑا تھا، ہم اس سے تو باہر کیا آتے کہ ادھر ماما اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نہیں روتی تو شدید صدمے کے باعث انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ماما کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا تھا۔ ڈاکٹر ہر طرح سے ماما کی دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن ماما صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ ہم 5 بہنیں ماما کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک وکیل کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، نوشین حیات آپ کی والدہ یہی ہے؟ میں نے کہا، جی۔ تو وہ بولا، میرا نام احتشام ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، آپ کے نانا کی طرف سے آیا ہوں۔ نانا کا سن کر ہم بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وکیل ماما کے پاس آیا۔ اس نے ایک فائل ماما کے سامنے رکھی۔ ماما سکتے کی حالت میں کسی بت کے مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ وکیل بولا، نوشین صاحبہ، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد آبائی گھر اور ساری جائیداد کے مالک آپ ہوں گی۔ یہ فائل ہے، اس پر اپنے سائن کر دیں۔ یہ سنتے ہی ماما سکتے سے باہر آ گئیں۔ ماما نے وکیل کی طرف دیکھا اور بولی، کیا پاپا کا انتقال ہو گیا ہے؟ وکیل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماما نے کہا، کب ہوا؟ وکیل نے کہا، 1 ہفتہ پہلے۔ ماما نے کہا، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وکیل نے کہا، آپ کے والد صاحب نے اصرار کیا تھا کہ آپ کو 1 ہفتے بعد بتاؤں، اس لیے آج آیا ہوں۔ یہ ایک دوسرا صدمہ جو ماما پر گزرا۔ ماما سکتے سے باہر تو آ گئی، لیکن اس بار ماما کی حالت ناقابل بیان حد تک غمگین تھی۔ ماما اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی کمرے میں بھاگتے آئے۔ جو ڈاکٹر ماما کا علاج کر رہا تھا بولا، انہیں دل کھول کر رونے دیں۔ تقریباً 1 ہفتہ ماما ہاسپٹل میں داخل رہیں۔ اس کے بعد ہم انہیں گھر لے آئے۔ آج سے 26 سال پہلے ماما اور پاپا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پاپا نے رشتہ بھیجنا چاہا، لیکن دادا نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ پاپا کی شادی خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ ماما نے گھر میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو نانا نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ نانا خاندانی نواب تھے اور وہ ماما کی شادی اپنے جیسے ہی کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ ماما تھی بھی اکلوتی بیٹی۔ آخر ماما اور پاپا نے دل برداشتہ ہو کر چھپ کر نکاح کر لیا، جس کے نتیجے میں دادا نے پاپا کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے اور انہیں جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ ادھر نانا نے ماما کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا۔ ماما اور پاپا دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھے۔ اس مشکل وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔
بلا آخر زندگی کی گاڑی پھر سے اپنے راستے پہ رواں دواں ہو گئی۔ ہم سب بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک یکے بعد دیگرے کتنے گہرے غموں نے ہمیں آ گھیرا۔ پاپا دنیا سے چلے گئے، نانا کی خبر بھی آئی تو وہ بھی دنیا سے جا چکے۔ ماما کا غم بہت بڑا تھا، پاپا کا غم ہی کتنا بڑا تھا کہ اب نانا کی دنیا سے چلے جانے کی خبر آ گئی۔ ہم 5 بہنیں ہیں، میں زوبی سب سے بڑی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں ہیں، 2 یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور 2 چھوٹی جڑواں ہیں، وہ کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہیں۔ ماما کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، ساری بہنیں ڈرائنگ روم میں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ماما کو دوائی دی، وہ دوائی لے کر سو گئیں۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے چھوٹی بہن ارم نے کہا، ماما کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، ہم سب ہی بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ دوسری بہن تانیہ بولی، ایک طرف ماما کے علاج کا خرچہ، اوپر سے یہ گھر کرائے کا ہے، ہم یہ سب کیسے مینج کریں گے؟ میری دونوں جڑواں بہنیں ہانیہ اور رانیہ رو رہی تھیں۔ ہانیہ کہنے لگی، پاپا اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ ان کے بغیر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا، دیکھو میری پیاری بہنوں، ہم پاپا کو واپس تو نہیں لا سکتے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، پاپا نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دلوائی ہے، آخر کس لیے؟ اسی لیے کہ ہم زندگی میں کبھی خوفزدہ نہ ہوں، کبھی مجبور نہ ہوں۔ رانیہ بولی، لیکن زوبی باجی آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں، آپ کی تنخواہ سے کیا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ گھر کے اخراجات، ماما کے علاج کے اخراجات اور ہماری تعلیم کے اخراجات۔ میں نے کہا، رانیہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے ہمیں اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا نا، تم کیوں اتنی فکر مند ہو؟ میں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر تو رہی ہوں۔ تانیہ بولی، زوبی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماما کو اس ماحول سے دور لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے۔ میں نے کہا، کیا تم وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ تانیہ بولی، ہاں زوبی، نانا نے اپنی ساری جائیداد ماما کے نام کر دی ہے، تو ہم کیوں اتنی تکلیفیں اٹھانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں نانا ابو کے گھر شفٹ ہو جانا چاہیے، ایک تو ہم فائنینشیل کرائسس سے باہر نکل آئیں گے، دوسرا میرا اور ارم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے سیمسٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں، ہمیں یہاں صرف پیپر دینے کے لیے آنا پڑے گا، جبکہ دونوں چھوٹی بہنوں کا ٹرانسفر ہم وہاں کی کسی کالج میں کرا لیں گے تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ کیا معلوم ماما اپنے آبائی گھر میں جائیں تو اس سے ان کے دل و دماغ پر اچھا اثر پڑے، لیکن ہم نے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی تو سب سے زیادہ نقصان ہانیہ اور رانیہ کی تعلیم کا ہوگا۔ میں نے کہا، تانیہ میں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ پھر میں اپنی 3 بہنوں سے مخاطب ہوئی اور بولی، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال سے ہمارے لیے یہ کرنا بہتر رہے گا۔ رانیہ نے کہا، زوبیا باجی پہلے آپ یہ تو پتا کر لیں کہ وہاں کوئی کالج ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ شہر تو ہے نہیں، تھوڑا سائڈ ایریا ہے۔ میں نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے معلوم کر لیا ہے، وہاں پر کالج تو ہے لیکن وین لگانی پڑے گی کیونکہ کالج کافی دور ہے۔ آخر تمام بہنوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں ماما کے آبائی گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ تانیہ اور میں نے مل کر چند دنوں میں تمام معاملات کو سمیٹا، دونوں چھوٹی بہنوں کا وہاں کے کالج میں ایڈمیشن کرایا اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر ہم سب نانا کے آبائی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ علاقہ شہر سے تقریباً 5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وکیل صاحب نے جو ایڈریس دیا تھا، ہماری ٹیکسی اس ایڈریس کے سامنے جا کر رکی۔ شہر سے تھوڑا باہر سائڈ ایریا تھا، صاف ستھرا اور خوبصورت علاقہ تھا۔ نانا کا گھر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت حویلی تھی۔ اتنے میں ایک 60 سال کا شخص گیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے حویلی کا گیٹ کھولا اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی اندر لے آؤ۔ ڈرائیور گاڑی حویلی کے اندر لے گیا۔ اندر ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگائی، ہم سب گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، سلام بی بی جی، میرا نام دلشاد ہے، میں آپ کا خاندانی ملازم ہوں۔ وہ گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے بولا، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، انکل ایک اور گاڑی آ رہی ہے، اس میں ہمارے گھر کا سامان ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، فکر نہ کرو، میں خود سارا سامان اندر رکھوا دوں گا۔
ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کا ڈرائنگ روم بھی بہت شاندار تھا۔ اندر صوفے پر وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے، السلام علیکم، ویلکم آپ سب کو۔ میں نے ماما کو پکڑ رکھا تھا۔ ماما انتہائی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماما کو صوفے پر بٹھایا۔ ہم سب بہنیں بھی صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ وکیل صاحب بھی بیٹھتے ہوئے بولے، میں خود یہاں آیا ہوں کہ یہ فائلز آپ کے حوالے کر دوں۔ جو قانونی کارروائی رہتی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور حویلی کے بالکل سامنے آپ نے زمین دیکھی ہے؟ میں نے کہا، جی۔ وکیل بولا، یہ زمین پورے 50 ایکڑ کی ہے۔ یہ بھی آپ کے نانا کی ہے جو آج سے آپ کی ملکیت ہے۔ ماما نے کہا، انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے صرف چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کاش کہ ان چیزوں کی طرح انسانوں کی قدر بھی کی جاتی تو چیزیں باقی رہتی نہ رہتی، لیکن محبت باقی رہ جاتی۔ آج کئی دن کے بعد ماما نے کچھ بولا تھا۔ اتنے میں دلشاد انکل پانی لے کر آ گئے۔ میں نے ماما کو پانی دیا۔ انہوں نے پانی پیا اور بولی، مجھے آرام کرنا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، جی جی، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کا کمرہ بالکل تیار کر دیا ہے۔ میں نے کہا، چلے ماما، میں آپ کو اندر کمرے میں لے جاتی ہوں۔ ماما نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں خود چلی جاؤں گی۔ ماما دلشاد انکل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ہم بہنوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات تھی کہ وہاں ماما جو بول بھی نہیں رہی تھی، یہاں آتے ہی ان میں کتنی تبدیلی نظر آئی ہے۔ وکیل صاحب نے تمام ضروری کاغذات میرے حوالے کیے، اپنا بریف کیس اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، زوبی صاحبہ، آپ مجھے اجازت دیں۔ اتنے میں دلشاد انکل چائے لے کر پہنچ گئے اور بولے، احتشام بیٹا، چائے پی کر جاؤ۔ میں بیوی کا سامان رکھنے میں مصروف تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ احتشام نے کہا، بہت شکریہ انکل، میں دوبارہ آؤں گا اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لوں گا۔ ابھی مجھے جلدی ہے، ایک کلائنٹ آفس میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں احتشام صاحب کو چھوڑنے گیراج تک آئی۔ احتشام بولا، زوبی صاحبہ، آپ بہت باہمت ہے اور اس وقت آپ کی والدہ اور چھوٹی بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو، آپ نے بلا جھجک مجھے کہنا ہے، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اس نے والیٹ سے اپنا کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، میں آپ کے کسی بھی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کارڈ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ احتشام میرا ہم عمر ہی تھا، شاید مجھ سے 2-3 سال بڑا ہو، لیکن بہت محسوب اور سمجھدار تھا، شاید فکر کرنے والا بھی تھا۔ اوہو، میں اسے اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں نے اپنے دل میں آتے خیال کو جھٹکا۔ ایک بار پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ امی کی طبیعت میں بھی کچھ فرق نظر آ رہا تھا۔ دونوں چھوٹی بہنوں کا یہاں کے قریب کے علاقے میں موجود کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ ہم 3 بڑی بہنیں، میں، تانیہ اور ارم، ہم گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ انکل دلشاد نے بتایا کہ وہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ ان کے والد صاحب اور والد صاحب کے بعد انہیں بھی نانا ابو نے یہاں سے جانے نہ دیا۔ وہ ہمارے لیے ملازم کے بجائے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے۔ انکل دلشاد نے پوری حویلی کو بہت صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ میں کچن میں دن کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ارم آئی اور بولی، زوبی، میں حویلی کو ہی دیکھنا چاہ رہی ہوں، یہی ہوں، تم فکر نہ کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں آباؤ اجداد کی شاندار حویلی کو دیکھ کر محفوظ ہو رہی تھی، لیکن دل دکھی بھی تھا۔ دادا کے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور نانا تو ویسے بھی نوابوں کے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے زندگی کرائے کے مکان میں اپنی خواہشات کو روک روک کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی فکر میں گزاری۔ پاپا دن رات ہمیں اچھی تعلیم دلانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ ماما ٹھیک ہی کہتی ہے کہ چیزوں کے بجائے انسانوں کی قدر ہوتی تو محبت باقی رہتی۔ نانا ابو جب تک زندہ رہے ان چیزوں کے ساتھ ہی رہے۔ اگر وہ ماما کو پہلے ہی معاف کر دیتے تو آخری وقتوں میں خود بھی تنہا نہ رہتے۔ کیا ہوا، خود بھی تنہائی کاٹتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے، لیکن ہر کمرہ فل فرنشڈ تھا۔ دلشاد انکل نے 2-3 ملازم بلوا کر پوری حویلی کی صفائی کرائی تھی۔ میں ایک کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ کمرے کے باہر لاک لگا ہوا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، چھوٹی بی بی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔
दिलशाद अंकल खड़े थे। मैंने कहा, अंकल आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो बोले, अरे बेटा डरने की क्या बात है, मैं तो साथ वाले कमरे की सफाई कर रहा था, आपको देखा तो सोचा पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं अंकल मैं बस सोच रही थी कि ये कमरा लॉक क्यों है। अंकल बोले, मुझे नहीं मालूम बेटा, ये तो बस आपके नाना अब्बू का हुक्म था कि इस कमरे को बंद ही रखना है, इसलिए ये बंद रहता है। इतने में तानिया की आवाज आई, इरम नीचे आ जाओ, जुबी कह रही है खाना खा लो। मैंने कहा, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। दो बच्चे कमरे से बाहर शीशे की खिड़की को जोर जोर से खटखटा रहे थे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं खिड़की के करीब गई, लेकिन वहां सिर्फ दो बच्चे नहीं थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ मर्द थे और कुछ खवातीन, साथ में कुछ बच्चे भी थे। दो बच्चे जोर जोर से मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा रहे थे। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम, पीछे हट जाओ, क्या खिड़की तोड़ दोगे। ये सुनकर वो बच्चे और भी जोर से खटखटाने लगे। मैं उनके जुनून को देखकर डर गई और चंद कदम पीछे हट गई। जो ही मैं पीछे हटी, उन बच्चों ने जोर लगाकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। आधी रात का वक्त था, कमरे में हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं कोई ख्वाब देख रही थी। हाँ, मैं ख्वाब ही देख रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने आए हुए थे। मैं उठी, मैंने खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका आया और बाहर सब कुछ नॉर्मल था। मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने वापस खिड़की बंद की और बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह हम सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हानिया और रानिया की कॉलेज वैन आई, वो दोनों कॉलेज चली गईं। इरम ने कहा, जुबी हवेली का एक कमरा हमेशा बंद रहता है, ऐसा क्यों है, तुमने दिलशाद अंकल से पूछा है। मैंने कहा, नहीं इरम, मैंने तो अभी पूरी हवेली देखी ही नहीं। इतने में किचन से चंद बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं पुकारी, दिलशाद अंकल सब ठीक है। इसी असना में दिलशाद अंकल ट्रे में चाय लिए बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोले, जुबी बिटिया चायदानी में चाय डाल रहा था, चंद प्लेटें वहीं पड़ी हुई थी, अनजाने में मेरा हाथ लगा तो नीचे गिर गईं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। दिलशाद अंकल मुस्कुराए और शुक्रिया कहते वापस किचन में चले गए। मैंने कहा, इरम आज मैं पूरी हवेली का जायजा लूंगी। तानिया और इरम तुम दोनों टैक्सी मंगवा लो, अब मार्केट से कुछ सामान लाना है, वो ले आओ। हमने नाश्ता खत्म किया। मैंने सामान की लिस्ट तानिया को पकड़ाई, उसे पैसे दिए। इतने में टैक्सी भी पहुंच गई। मैं उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए आई। मैंने कहा, ये इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तानिया ने कहा, जुबी तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तानिया और इरम टैक्सी में बैठी और चली गईं। जैसे ही मैं गेट बंद करने लगी, मेरी नजर कुछ फासले पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो बहुत गौर से तानिया और इरम को जाते हुए देख रहा था। मैंने गेट बंद किया और जैसे ही मुड़ी, मेरे पीछे दिलशाद अंकल खड़े थे। मैं इस तरह उन्हें खामोश सा खड़ा देखकर डर गई। मैंने कहा, अंकल आप इतने पुरस्कार तरीके से क्यों खड़े हैं। वो बोले, बेटा मैं तो ये पूछने आया था कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। मैंने कहा, अंकल आज सब्जी बनाते हैं, क्योंकि गोश्त पिछले 2 दिन से बन रहा है। ये सुनकर दिलशाद अंकल अच्छा जी कहकर चले गए। हवेली का लॉन बहुत बड़ा था और लॉन के बीचों बीच बैठने के लिए एक जगह बनी हुई थी। फर्श जमीन से कुछ ऊंचा था, 4 पिलर्स लगे हुए थे और पिलर्स के ऊपर छत थी। ये जगह बैठने की बहुत अच्छी थी, खास तौर पर तब जब बारिश हो रही हो। अचानक मेरी नजर दिलशाद अंकल पर पड़ी। वो हवेली के अंदर जाने की बजाय पीछे जा रहे थे। मैं बहुत हैरान हुई कि अंकल पीछे क्या करने जा रहे हैं। मैंने अंकल को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज भी ना सुनी। मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। हवेली के पीछे अंकल मुझे नजर ही ना आए। कहाँ गए, इसी तरफ तो आए थे। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। खैर मैं वापस हवेली के अंदर चल पड़ी, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी करना थी। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, दिलशाद अंकल किचन में सब्जी बना रहे थे। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। मैंने कहा, अंकल
آپ تو حویلی کے پیچھے گئے تھے۔ میں بھی آپ کے پیچھے گئی تھی، آپ اندر کیسے آ گئے؟ دلشاد انکل بولے، بیٹا میں تو کچن میں ہی تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ باہر نہیں آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ آج کیا بنانا ہے؟ دلشاد انکل نے کہا، نہیں بیٹا میں تو باہر نہیں آیا، ضرور تمہیں کوئی دھوکا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں ایک سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ میری آنکھیں اتنا بڑا دھوکا تو نہیں کھا سکتی۔ مجھے ماما کا خیال آیا۔ میں ماما کے کمرے میں جانے لگی تو دلشاد انکل بولے، زوبی بیٹا آپ کی ماما دوائی لے کر سو گئی ہیں، میں نے خود انہیں دوائی دی ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں ماما کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو ماما گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ مجھے خیال آیا ارم بتا رہی تھی کہ حویلی کے دوسری منزل پر ایک کمرہ ہے جو مسلسل بند رہتا ہے۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں؟ اب ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا تھا، ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے باہر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اگر نانا ابو نے کمرے کو بند کروایا تھا تو یقیناً اس کمرے کی چابی دلشاد انکل کے پاس ہوگی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیلری سے مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر یکدم ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے قریب سے گزر گیا ہے۔ مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ چودھری صاحب کچھ پتہ چلا ہے آپ کو؟ چودھری صاحب جو بیٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھانے میں مصروف تھا بولا، کس بارے میں کمال دین؟ کمال دین بولا، سکندر حیات کی حویلی میں اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ چودھری نے چونک کر کمال دین کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کمال دین نے کہا، چودھری صاحب اور صرف بیٹی ہی واپس نہیں آئی بلکہ سکندر حیات کی 5 نواسیاں بھی آئی ہیں۔ چودھری صاحب کا جوان سالہ بیٹا جو وہیں صوفے پر بیٹھا اپنے کتے کو پیار کر رہا تھا بولا، کیا 5 نواسیاں؟ کمال دین نے کہا، جی چھوٹے صاحب۔ چودھری نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کی، قاسم خان مجھ تک تمہاری کوئی شرارت نہیں پہنچنی چاہیے۔ قاسم بولا، او ابا جی میری طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ چودھری بولا، قاسم خان سب سے زیادہ تو مجھے تمہاری ہی فکر رہتی ہے۔ قاسم ہلکا سا مسکرایا لیکن خاموش رہا۔ چودھری نے کمال دین سے کہا، سکندر حیات بہت چلاک آدمی تھا، اس نے یہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ میری نظر اس کی حویلی پر ہے، اسی لیے جاتے جاتے ہر چیز اپنی اس بیٹی کے نام کر گیا جسے اس نے کب سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا شوہر بھی تو ہوگا؟ کمال دین نے کہا، نہیں چودھری صاحب، سکندر حیات کی بیٹی کچھ دن پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہے۔ بیوگی کے بعد اس کے باپ کے مرنے کی خبر اس تک پہنچی، اس لیے اس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ آج کل کافی بیمار ہے۔ اس کی بڑی بیٹی ہی حویلی کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی قاسم خان اٹھا اور چل دیا۔ چودھری نے کہا، او قاسم خان تم اچانک کہاں چل دیے؟ قاسم خان نے کہا، ابا جی میں شکار کے لیے جا رہا ہوں۔ چودھری نے کہا، او پتر صرف پرندوں کا شکار کرنا یا جانوروں کا؟ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ قاسم خان نے کہا، جی ابا جی میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چودھری نے کمال دین سے کہا، کمال دین اب یہ کام ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن تم کوئی راستہ نکالو۔ یہ حویلی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے سامنے 50 ایکڑ کی زمین ہے، وہ زمین بہت قیمتی ہے، کوئی راستہ نکالو، مجھے یہ حویلی اور زمین دونوں چاہیے۔ میں نیچے آئی۔ میں نے دلشاد انکل سے کہا، حویلی کے جس کمرے کو نانا ابو نے تالا لگایا تھا میں وہ کھلوانا چاہتی ہوں، مجھے اس کمرے کی چابی چاہیے۔ دلشاد انکل بولے، زوبی بیٹی لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا، انکل اس گھر میں اب ہم نے رہنا ہے، مجھے علم ہونا چاہیے کہ کمرے میں کیا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، لیکن بیٹا وہ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا، انکل تو اس کمرے کی چابی پھر کس کے پاس ہے؟ دلشاد انکل بولے، بیٹا مجھے یہ علم تو نہیں ہے کہ اس کمرے میں کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب وہ کمرہ کھلا تھا آپ کے نانا کو اس کمرے سے آوازیں آتی تھیں، اور شاید انہوں نے وہاں کسی کو دیکھا بھی تھا۔ وہ بہت خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ 2-3 بار انہوں نے اس کمرے کو تالا لگایا، لیکن اگلی صبح پھر سے وہ کمرہ کھلا ہوا ملتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ کے نانا بہت خوفزدہ حالت میں اچانک حویلی سے نکلے تھے
اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کمرے کی چابی جنگل کے اس پار جو نہر گزرتی ہے اس میں پھینک آئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ کمرہ دوبارہ نہیں کھلا۔ بیٹا، میں اس گھر میں ہی رہتا ہوں اور آپ کے نانا کے گزر جانے کے بعد بھی حویلی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے نانا نے جاتے ہوئے مجھے اس حویلی کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن آج تک مجھے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، لیکن انکل، میں ان غیر معمولی چیزوں کو محسوس کر سکتی ہوں۔ دلشاد انکل بولے، بیٹا، کہ تم بھی؟ میں نے کہا، جی۔ دلشاد انکل نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اچھے عامل سے ملنا چاہیے۔ اتنے میں تانیہ اور ارم دونوں مارکیٹ سے سامان لے کر گھر پہنچ گئیں۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میری روٹین تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں ماما کو چائے بنا کر ضرور دیتی تھی، کیونکہ ماما بھی صبح ہی نماز کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو بستر پر بند کر کے چھوڑ دیا اور کچن میں آ گئی۔ ماما کے لیے چائے بنائی اور ماما کو چائے دے کر واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک کھلا پڑا ہے۔ یہ کیا؟ میں تو خود اپنے ہاتھ سے قرآن پاک بند کر کے گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے کمرے میں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہانیہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہانیہ اور رانیہ چیخیں مارتی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دونوں جڑواں بہنوں کا روم بھی ایک ہی تھا۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر ساری بہنیں اور ماما بھی وہاں پہنچ گئیں۔ تانیہ نے کہا، کیا ہوا ہانیہ؟ میں نے کہا، کیا ہوا؟ اس قدر کیوں چلا رہی ہو؟ رانیہ بولی، ہم نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے کمرے میں کالے رنگ کا سانپ دیکھا۔ ہانیہ نے کہا، اتنا بڑا سانپ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ماما بولی، رکو، مجھے دیکھنے دو۔ ہانیہ اور رانیہ دونوں فوراً چلائیں، نہیں ماما، آپ اندر نہیں جا سکتی، خبردار جو کسی نے دروازہ کھولا۔ شور سن کر انکل دلشاد بھی چلے آئے اور پھر یہ ہوا کہ گھر میں تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہانیہ اور رانیہ کمرہ کھولنے کے لیے بالکل تیار نہ تھیں۔ انکل دلشاد نے کہا، سانپ اگر اندر ہے تو وہ کمرے سے تو کہیں جا نہیں سکتا، میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں، آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ سانپ کو اندر ہی مار سکیں۔ ماما نے کہا، دلشاد انکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا، آپ جلدی سے کسی کو بلا لائیں۔ دلشاد انکل فوراً باہر چلے گئے۔ زیادہ آبادی تو نہیں تھی، تھوڑا دور کر کے چند ایک مکان تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دلشاد انکل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 3 مرد تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور ماما وہیں بیٹھی رہیں۔ باقی بہنوں کو میں نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ سارے مرد دروازہ کھول کر کمرے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، پورا کمرہ چھان مارا، ہر چیز الٹ پلٹ کر دی، لیکن ہمیں تو کوئی سانپ نہیں ملا۔ ہانیہ، جو تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک رہی تھی، کمرے سے باہر آ گئی۔ باقی ساری بہنیں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ہانیہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی کہ ہمیں جاگتے میں سانپ نظر آئے اور ہم اسے خواب سمجھے۔ پہلے دلشاد انکل اندر کمرے میں گئے، انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر میں نے اور ماما نے ہمت کی، ہمیں بھی کچھ نہ ملا، لیکن ہانیہ اور رانیہ اس قدر خوفزدہ تھیں کہ وہ اب بھی کمرے میں جانے کے لیے تیار نہ تھیں۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ان کا سامان کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیا جائے۔ ہم نے گھر آئے مردوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے معذرت بھی کی۔ جیسے ہی وہ چلے گئے، رانیہ بولی، معذرت کیسی ماما؟ ماما نے کہا، بس کر دو بیٹا۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ دلشاد انکل نے کہا، زبی بیٹی، ایک آدمی آیا ہے، کمال دین کہتا ہے کہ آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا، تو آپ اس سے کام خود پوچھ لیتے۔ دلشاد انکل بولے، میں نے پوچھا ہے، لیکن وہ صرف آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلے، پھر آپ انہیں اندر بھیج دیں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک 50-55 سال کی عمر کا شخص اندر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بولا، اس علاقے سے بالکل قریب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے سب سے با اثر چودھری صاحب کا میں خاص ملازم ہوں۔ میرا نام کمال دین ہے۔ میں نے کہا، یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ بولا،
दरअसल आपके दादा सिकंदर हयात के चौधरी साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। आपके दादा ये हवेली चौधरी साहब को बेचने वाले थे, लेकिन अचानक उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से सौदा ना हो सका। चौधरी साहब ने पैगाम भेजा है कि वो दोबारा से इस हवेली का सौदा करना चाहते हैं, लिहाजा अगर आप बात बढ़ाएं तो वो अपने वकील को यहाँ भेज देंगे, या अगर आप कहेंगी तो वो खुद भी यहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा, कमालदीन साहब, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे नाना अप्पू ने ये हवेली बेच दी थी। अगर नाना अप्पू ने हवेली बेचनी ही थी तो उन्होंने ये हवेली मेरी मामा यानी अपनी बेटी के नाम ही क्यों की? कमालदीन बोला, क्या उन्होंने ये हवेली अपनी बेटी के नाम कर दी है? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोला, अच्छा, मैं कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, तो फिर आप जाएं और चौधरी साहब को बता दें कि हमारा इस हवेली को बेचने का कतई कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर कमालदीन खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं चला जाता हूँ। बस एक गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो आप कोई नजरसानी करें। ये कहकर वो चला गया। दिलशाद अंकल जो किचन के पास खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे, मेरे पास आए और बोले, बेटा, एक बात कहनी है। मैंने कहा, जी अंकल। वो बोले, चौधरी ठीक आदमी नहीं है, उसकी शुरू से ही इस हवेली पर नजर है। पहले भी वो हवेली खरीदना चाहता था, लेकिन बड़े साहब अपने आबाओ अजदाद की निशानी उसे बेचने के लिए हरगिज तैयार न थे, लिहाजा वो यहाँ बैठकर चिकनी चुपड़ी बातें बना रहा था। इसलिए आपको होशियार रहना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। अंकल, आप फिक्र ना करें, नाना अप्पू की ये निशानी कभी नहीं बिकेगी। रात का खाना खाने के बाद हानिया ने कहा, मैं ऊपर टेरेस पर जा रही हूँ। मैंने एक टेस्ट की तैयारी भी करनी है। ऊपर मौसम अच्छा है, मैं वहीं बैठकर पढ़ूंगी। ये कहकर हानिया छत पर चली गई। मैंने किताब कुर्सी पर रखी और चहलकदमी करने लगी कि अचानक मुझे आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर आवाज की तरफ देखना चाहा कि उसी लम्हे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसने मुझे पीछे से मजबूती से पकड़ रखा था। मैं चीखना तो चाह रही थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसने मेरे कान में सरगोशी की। मैं कई दिनों से रोजाना तुम्हें और तुम्हारी बहन को कॉलेज से आते जाते देखता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में उठवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। जज्बात में आकर फैसला करना मैंने छोड़ दिए हैं। अपनी बाजी से कहना हवेली बेच देगी तो फायदे में रह जाएगी, वरना। अभी उसने इतना ही कहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे जोर से सामने की तरफ खींचा हो। मैं धड़ाम से आगे जाकर गिरी। मैंने पलट कर देखा और ये देखते ही मेरे औसान खता हो गए। वो एक नौजवान सूबी बाजी की उम्र का लड़का था। जमीन से चंद फुट ऊपर की तरफ उठा हुआ था, अपने हाथ पांव मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में मौलिक कर दिया हो, मगर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा था। खौफ के मारे मेरी आवाज भी बंद हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं कि अचानक वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसने न दाएं देखा न बाएं, वो छत की पिछली तरफ भाग पड़ा। शायद वो वहीं से किसी तरह ऊपर आया होगा। मैं उठी और नीचे की तरफ भाग पड़ी। मैं बदहवासी के आलम में ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां सारी बहनें बैठी हुई थीं। मुझे इस हालत में देखकर वो सब खड़ी हो गईं। मैंने उन्हें तमाम तर वाक़या सुनाया। ज़ूबी बाजी बोली, इसका मतलब है दिलशाद अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। चौधरी हवेली को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, और ये बंदा भी यकीनन उसने धमकी देने के लिए भेजा था। तानिया बोली, ज़ूबी, अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं कल ही हमारे वकील को बुलाती हूँ और उससे मशवरा करती हूँ। तुम लोग फिक्र ना करो। मैंने उसी वक्त एहतशाम वकील को फ़ोन कर दिया, उसको सारी बात तफसील से बताई। वो बोला, अब तो रात हो गई है, मैं इंशाल्लाह सुबह आऊँगा, आप लोग फिक्र ना करें। अगली सुबह दिलशाद अंकल नाश्ता तैयार कर रहे थे। मैंने कहा, अंकल, मैं एक बात सोच रही हूँ। वो बोले, कहो बेटा। मैंने कहा, मैंने एहतशाम को बुलाया है, देखते हैं कि चौधरी वाले मामले में वो हमारी कितनी मदद कर सकता है। एहतशाम के जाने के बाद मेरा इरादा है कि मैं वो बंद कमरा खोलकर देखूं कि उस कमरे में क्या है। दिलशाद अंकल बोले, बेटा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि उस कमरे को खोलने से पहले हमें किसी आमिल से मिल लेना चाहिए।
اب کل رات کا ہی واقعہ دیکھ لیں، جس آدمی نے چھوٹی بٹیا کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ خود سے ہوا میں کیسے معلق ہو گیا۔ میں نے کہا، انکل میں اسی گتھی کو ہی سلجھانا چاہتی ہوں۔ جب سے ہم اس حویلی میں آئے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ہانیہ اور رانیہ کے کالج جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی 2 جیپ حویلی کے باہر رکی۔ چودھری اپنے 2 آدمیوں سمیت حویلی کے اندر داخل ہوا اور چلایا، کہاں ہیں سب لوگ، باہر نکلو۔ میں باہر جانے لگی تو احتشام نے کہا، آپ یہی رکیں، میں جاتا ہوں۔ ماما بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ چودھری نے احتشام کو دیکھا تو بولا، واہ بھائی واہ، مجھے پہلے ہی معلوم تھا یہ کام سکندر حیات کا لاڈلا وکیل ہی کر سکتا ہے۔ دیکھو بچے، ہماری عمروں میں اتنا فرق ہے، میرا تمہارے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ احتشام نے کہا، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کی جائیداد ہے تو انہی کی مرضی ہے، یہ بیچیں یا نہ بیچیں۔ چودھری نے کہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ حویلی پسند ہے اور میں اسے ہر صورت خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ حویلی مجھے بیچ دو، فائدے میں رہ جاؤ گے، منہ مانگی قیمت دوں گا، جہاں دل چاہے وہاں گھر خرید لو گے، لیکن اگر سیدھی طرح نہیں مانو گے تو حویلی بھی ہاتھ سے جائے گی اور کچھ ملے گا بھی نہیں۔ یہ سن کر ماما نے جواب دیا، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں عورتیں رہتی ہیں اور تم انہیں اپنی بدماشی سے ڈرا دو گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں نظر نہیں آنا۔ یہ سن کر چودھری نے کہکہا لگایا اور بولا، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن کے بعد میں اپنے ساتھ وکیل اور کاغذات دونوں لے کر آؤں گا، یا تو تم مجھے یہ حویلی لکھ کر دو گے یا اپنا سامان تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر چودھری چلا گیا۔ میں، تانیہ اور ارم ڈرائنگ روم میں ہی کھڑے یہ باتیں سن رہے تھے۔ دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن اس مشکل وقت میں جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی وہ ماما کی صحت تھی۔ ماما کی صحت کو لے کر یہاں آنے کا جو فیصلہ ہم نے کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ ماما اور احتشام اندر آئے۔ احتشام نے کہا، آنٹی مجھے اجازت دیں، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ شہر کے ایس پی صاحب میرے پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی جا کر ان سے ملوں اور اس معاملے پر ان سے بات کروں۔ ماما نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم تو یہاں تمہارے علاوہ کسی کو جانتے نہیں ہیں، تمہارے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔ احتشام نے کہا، آنٹی آپ بے فکر رہیں، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا۔ رات کے کھانے کے بعد ماما سو گئیں۔ سب بہنیں میرے کمرے میں جمع تھیں۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو، ہم نے آج اور ابھی یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے بند کمرے کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے۔ ہانیہ بولی، زوبی باجی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، بولو۔ وہ بولی، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ حویلی بیچ دینی چاہیے۔ ہم سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آپ سب ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب سے ہم اس حویلی میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے، اور اب تو ہم سب کو یقین ہو گیا ہے کہ اس حویلی میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ تو کیا حویلی بیچنا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ بولی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تانیہ بولی، ہانیہ تم ایسا کرو، ہمارے آنے تک خاموشی سے اسی کمرے میں بیٹھی رہو۔ باقی بتائیں، سب تیار ہیں یا کسی اور کو بھی ہانیہ کی طرح یہی بیٹھنا ہے؟ باقی ساری بہنیں اسی بات پر متفق تھیں کہ ہمیں اس کمرے کو کھولنا چاہیے۔ ہم نے ہانیہ کو کمرے میں ہی چھوڑا اور ہم سب اس کمرے کی طرف چل پڑے جو ہمارے خیال میں شاید جنات کا کمرہ تھا۔ ہم چند قدم آگے ہی گئے تھے کہ پیچھے سے ہانیہ بھاگتی آئی اور بولی، مجھے کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں بھی آپ سب کے ساتھ آؤں گی۔ یہ سن کر ہم سب کی ہنسی نکل گئی۔ ارم نے کہا، ویسے حد ہے ہانیہ، تم نے تو بزدلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا، سب آہستہ بولو کہیں ماما کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہم سب کمرے کے باہر پہنچے۔ دلشاد انکل وہاں پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ میں نے کہا، انکل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی عامل کو لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انکل نے کہا، ہاں بیٹا میں گیا تو تھا لیکن وہ ملے نہیں، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ وقت پر پہنچ کر آپ کو آگاہ کر دوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ارادہ آج آپ ترک کر دیں۔ ارم بولی،
اوہو، اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو اچھا بھلا پلان کینسل ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے کہا، انکل، میرا خیال یہ ہے کہ یہ دروازہ آپ کھولیں۔ اسی اثنا میں ہمیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم نے دوسری طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر ہماری تو جان نکل گئی۔ دلشاد انکل ایک آدمی کے ساتھ اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ اگر یہ دلشاد انکل ہے تو یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ ہم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب بہنوں نے خوف کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دلشاد انکل ہمارے قریب آئے اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ رانیہ بولی، نہ جانے کیوں انکل، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی تو ہمارے پریشان ہونے کا وقت ہے۔ دلشاد انکل کے ساتھ آئے عامل صاحب نے کہا، بیٹا، پریشانی دیوار کی مانند ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر اچھی چیز کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اس دیوار کو گرانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب پریشانی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ختم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ دلشاد انکل نے کہا، بیٹا، یہ طیب حسین صاحب ہیں، روایتی عاملوں کی طرح نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے اور باشعور انسان ہیں۔ جب آپ کے نانا زندہ تھے میں تب بھی انہیں لانا چاہتا تھا، لیکن بس وہ نہ ہو سکا۔ طیب صاحب نے کچھ چابیاں مجھے دیں اور بولے، بیٹا، یہ دروازہ کھولو، ان میں سے کوئی ایک چابی تو لگ ہی جائے گی۔ میں نے چابی لی اور جو ہی دروازہ کھولنے لگی مجھے اپنے چاروں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد چل رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر طیب صاحب کی طرف دیکھا، وہ تیزی سے تسبیح پڑھنے لگے۔ میں جلدی جلدی دروازہ کھولنے لگی۔ 3 یا 4 چابیاں استعمال کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے 5ویں چابی لگائی، ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک شخص کو دیکھا۔ یہ تو دلشاد انکل تھے۔ ہم نے دلشاد انکل کی طرف دیکھا۔ دلشاد انکل تو طیب صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم سب نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اتنے میں طیب صاحب بولے، بیٹا، آپ اس طرف نہ دیکھیں، آپ دروازہ کھولیں۔ میں نے 5ویں چابی گھمائی، تالا کھل گیا۔ اتنے میں طیب صاحب نے کچھ پڑھ کر ہم سب پر پھونکا اور بولے، بیٹا، آپ دروازہ کھولو، ہم نے اندر جانا ہے۔ دلشاد انکل کا ہم شکل آدمی غصے سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کی آواز گونجی، خبردار جو تم لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور بہنوں کو کہا، تم سب جلدی اندر آؤ۔ جو ہی ہم بہنیں کمرے کے اندر داخل ہوئیں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ طیب صاحب اور دلشاد انکل کمرے کے اندر نہ آ سکے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ہم بہنوں میں سب سے زیادہ ہانیہ اور رانیہ خوف زدہ تھیں۔ طیب صاحب کی آواز آئی، بیٹا، آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، میں یہی ہوں۔ طیب صاحب دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے چوک کے ذریعے اپنے ارد گرد دائرہ لگایا اور پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے کمرے میں نظر ڈالی۔ کمرے میں سیرو کا بلب جل رہا تھا۔ نہیں معلوم کہ یہ بلب کب سے جل رہا تھا۔ اسی لمحے آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی ہمارے اوزان قطع ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک عورت اور اس کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے۔ ارم نے کہا، یہ تو وہی بچے ہیں جو مجھے خواب میں نظر آئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ عورت بولی، ہم جنات ہیں اور ہم 200 سال سے اس کمرے میں قید ہیں۔ ہماری جنات کے ایک طاقتور قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو گئی اور انہوں نے ہمیں انتقاماً اس کمرے میں قید کر دیا۔ ہم نے آپ کے نانا کو بھی بہت سارے پیغامات بھیجے کہ وہ ہمیں یہاں سے باہر نکالیں، لیکن وہ سمجھ نہ سکے۔ دشمن قبیلے کا ایک جن تم لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہمیں یہاں سے نکالنے سے روکنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ جن اتنے ہی طاقتور ہیں تو ہمیں ان سے کون بچائے گا؟ وہ تو ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جن ساتھی بولی، وہ زیادہ دیر ایسا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جیسے ہی یہ دروازہ کھلا ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس دروازے کو جادو کے زور سے بند کیا گیا ہے۔ میں اپنے ان بچوں کے ساتھ اکیلی نہیں ہوں، بلکہ ہم بہت سارے ہیں اور ہم سب مل کر انہیں روک لیں گے۔ اس نے اتنا کہا تو ایک ایک کر کے بہت سارے جن ہمیں نظر آنے لگے۔ کچھ جن تھے اور کچھ جنزادیاں اور کچھ بچے تھے۔ اتنے میں باہر سے دلشاد انکل کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تانیہ بولی، یہ دروازہ ہم کیسے کھولیں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں قید ہو گئے ہیں۔
اچانک دلشاد انکل کے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلنے لگے، کمرے کا دروازہ دوبارہ بند ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتا، وہاں موجود جنات میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ دروازہ ہی ٹوٹ گیا۔ ہم جلدی سے کمرے سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ دلشاد انکل زمین پر بے ہوش پڑے ہیں اور طیب صاحب کی حالت نہایت خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی اب بے ہوش ہونے والے ہیں۔ اتنے میں ہمیں کچھ اور جنات نظر آئے۔ یقیناً یہ وہی تھے جنہوں نے ان جنات کو یہاں قید کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی لڑائی شروع ہوتی، وہاں ایک جن نمودار ہوا اور بولا، شہنشاہ جنات دونوں قبیلوں کو ابھی یاد کر رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ دونوں قبیلے اسی وقت دربار میں حاضری دیں۔ حکم عدولی کرنے والوں کے لیے شہنشاہ جنات نے فوج تیار کر رکھی ہے جو ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام جنات چند لمحے تک ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، پھر غائب ہو گئے۔ ارم جلدی سے جگ میں پانی بھر لائی۔ ہم نے پانی طیب صاحب کو پلایا اور دلشاد انکل پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ بھی ہوش میں آ گئے۔ ہم سب نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب طیب صاحب کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ بولے، مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی جن اب یہاں نہیں آئے گا۔ 2 دن بعد صبح سویرے چودھری اپنے وعدے کے مطابق اپنے ساتھ وکیل اور چند بدماش لے کر حویلی پہنچ گیا۔ وہ حسب عادت ہمیں ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا کہ ہمیں وہی جنات کے 2 بچے نظر آئے۔ وہ ٹھیک چودھری کے پیچھے کھڑے تھے اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اچانک جنات کے بچوں نے چودھری اور اس کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ چودھری اور اس کے ساتھی مسلسل مار کھا رہے تھے، لیکن انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنات کے دونوں بچے انہیں مار مار کر ان کا برا حال کر چکے تھے۔ تو وہی لان میں ایک گرجدار آواز گونجی، دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا، ورنہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیرے بیٹے کی لاش بھی تجھے نہیں ملے گی۔ چودھری پریشان تھا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم ساری بہنیں حویلی کے اندر جانے لگی تو ہم نے دیکھا دور کھڑے وہی 2 بچے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ ماما بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ میری احتشام کے ساتھ ہی شادی ہو گئی ہے اور اب ہماری حویلی میں جنات کا کمرہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔